محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، ما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیہا یفرق کل امر حکیم، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبین، یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفین، یا ملتجا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزاد گل قبا امداد کن. بارگاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے زندہ دلی کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجیے. بڑی بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. حضرات، یہ ماہ مبارک شعبان المعظم ہمارے آپ کے سروں پر سایہ فگن ہے. جس مہینے کی چھتر و سایہ میں ہم اپنی زندگی کی جو انمول ساعتیں گزار رہے ہیں، بہت ہی بابرکت یہ مہینہ ہے. اور بالخصوص اس میں جو ایک 15ویں شب آتی ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے، وہ بہت ہی خیر و برکت والی شب ہے. کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ مبارک ہو مومنو آئی شب برات، مبارک ہو مومنو آئی شب برات، رحمت خدا کے بن کے چھائی شب برات، اور رب قدیر بندوں سے کہتا ہے مانگ لو، ہم نے ہے اس لیے بنائی شب برات. اور سنت رسول کی ہے زیارت قبور کی، کیجئے کچھ ان کے حق میں بھلائی شب برات. آج کی رات نہ خوابوں میں گزرنے پائے، آج کی رات ہے رو رو کے دعا کرنے کی. پروردگار عالم کا ارشاد پاک کل نفس حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، جس کا سیدھا سا ترجمہ یہ ہے، قسم اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا. حضرات، شب برات ایسی مبارک اور رحمت والی رات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رحمت و برکت والی رات میں بندوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے، طلب سے سوا عطا فرماتا ہے، بے شمار رحمت و برکت کا نزول فرماتا ہے. اسی مبارک رات میں عمر بھر میں برکت، روزی میں کشادگی لکھی جاتی ہے. اور براتوں کا معنی ہی بری ہونا، رہا ہونا اور نجات پانا ہے. اس رات میں رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف فرما کر جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے. اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے. شب برات میں 5 برکتیں بڑی خاص ہیں. وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1 تقسیم امور، نمبر 2 نزول رحمت، نمبر 3 فیضان بخشش، نمبر 4 قبول شفاعت، نمبر 5 فضیلت عبادت. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقسیم امور اس کے بارے میں فرمایا، یعنی کام بانٹنے کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ سال بھر میں جو کچھ ہوگا وہ سب لوح محفوظ پر لکھ دیا جاتا ہے. یعنی کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، کس کی موت کب ہوگی، کس کو زندگی ملے گی، بارش کہاں ہوگی اور کتنے وقت تک ہوگی. یہاں تک یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں شخص حج کرے گا. اسی رات میں یہ سب لکھ دیا جاتا ہے. اسی لیے اس کو رحمت و برکت والی رات بھی فرمایا گیا ہے. حدیث شریف میں ہے، امیر المومنین حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کی روایت فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو تم لوگ رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو. بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں دن ڈوبنے کے وقت سے آسمان دنیا پر تجلی رحمت کا نزول فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کہ کیا کوئی بخشش مانگنے والا ہے میں اسے بخش دوں، کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے رزق عطا کروں، کیا کوئی مصیبت زدہ ہے کہ میں اسے عافیت عطا کروں، کیا کوئی ایسا اور ایسا یعنی فلاں فلاں حاجت والا ہے کہ میں اس کی حاجت پوری کروں،
اور یہ اعلان رات بھر ہوتا ہے، یہاں تک کہ فجر نمودار ہو جاتی ہے، یعنی صبح ہو جاتی ہے۔ شب برات میں روزی لکھ دی جاتی ہے۔ ہم سب کی ماں، تمام مومنین کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ ہمارا آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اے عائشہ کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے کیا ہوتا ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، اس رات میں انسان کا بچہ جو اس سال پیدا ہوگا لکھ دیا جاتا ہے، جتنے لوگ مریں گے انہیں بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور لوگوں کے سارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور ان کی روزیاں بھی اتار دی جاتی ہیں، یعنی لکھ دی جاتی ہیں۔ حضرات، میرے دینی بھائیوں، ایمان والو، شب برات ایسی مبارک رات ہے کہ ہمارا پیارا رب تعالیٰ دن ڈوبنے کے بعد سے ہی بے شمار رحمت دنیا والوں پر نازل فرماتا ہے، اور بے حساب روزی ان کے لیے لکھ دیتا ہے، اور بے شمار لوگوں کو بخش دیتا ہے، اور ان گنت لوگوں کو بلا و مصیبت اور بیماری سے رہا فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رحمت و برکت والی میں ڈوبی ہوئی شب برات کی قدر کریں، اور اس رات میں جاگ کر عبادت کریں، دعا مانگیں، ذکر و نعت کی محفلوں کو سجائیں، کلمہ و درود و سلام کی کثرت کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اور ڈھیروں رحمتیں برکتیں ہمیں نصیب فرما دے، آمین ثم آمین۔ حضرات، شب برات وہ شب ہے کہ جس میں حج کرنے والوں کے نام بھی لکھ دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ! کتنے ہمارے ایسے دینی بھائی ہیں جن میں بڑے ان کے جذبے ہیں، حوصلے ہیں کہ مجھے حج کی اجازت نصیب ہو، اور ہر مومن کی چاہت ہونا چاہیے یہ۔ تو اے ایمان والے میرے بھائیوں، بس یاد رکھو، اس حدیث شریف میں لکھا ہے میرے سرکار نے کیا فرمایا۔ اس حدیث پاک کی روایت ہم سب کی ماں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ 4 راتوں میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک رات شعبان کی 15ویں شب ہے۔ اس رات میں موت کا وقت، روزی اور حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اب جس کو اپنی موت کا اچھا وقت لکھوانا ہے، روزی میں خیر و برکت چاہنا ہے، اور حج کرنے کی سعادت حاصل کرنا ہے، تو اسے چاہیے اس رات میں عبادت کرے اور رب سے مانگے، تو انشاءاللہ اس کا نام، حج کرنے والوں کے ناموں میں بھی اس کا نام لکھ دیا جائے گا۔ شب برات میں مرنے والوں کے بھی نام لکھے جاتے ہیں۔ یہی ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے شعبان کے پورے مہینے روزے رکھتے، یہاں تک کہ اسے رمضان شریف سے ملا دیتے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو شعبان کے روزے بہت پسند ہیں؟ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے عائشہ، جو شخص بھی سال بھر میں مرتا ہے اس کا وقت موت شعبان ہی میں لکھا جاتا ہے، تو مجھے پسند ہے کہ میرا وقت وصال اس حال میں لکھا جائے کہ میں اپنے رب تعالیٰ کی عبادت اور نیک کام میں مشغول رہوں۔ اے عائشہ، اسی ماہ میں ملک الموت مرنے والوں کے نام لکھتے ہیں، تو مجھے پسند ہے کہ میرا نام روزے کی حالت میں لکھا جائے۔ سبحان اللہ! ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرما دیا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نام ایسے وقت میں لکھا جائے کہ جب میں عبادت سے ہوں، تو وہ شب برات کو آپ کبھی نہ بھولیں، اس رات میں عبادت کریں۔ شب برات میں ہر سوال پورا ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ شب برات میں جو شخص بھی مانگے اسے دیا جاتا ہے، صرف علاوہ ایک زانیہ عورت اور مشرک کے، اس کے علاوہ ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے۔ شب برات میں قبرستان جانا، یہ بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ شب برات میں ماں باپ کے نافرمان جو ہیں وہ محروم رہتے ہیں، اور ایمان والو، ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جنت البقیع میں جانے اور وہاں سے آنے اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو گفتگو ہوئی، اس کو آپ نے اس طرح بیان فرماتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ سے فرمایا، میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا شعبان کی 15ویں رات ہے، اللہ تعالیٰ اس رات میں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، لیکن مشرک، کینہ والا، بدعتی، جو اہل سنت سے نہ ہو، رشتہ کاٹنے والا، کپڑا گھسیٹ کر چلنے والا، ماں باپ کا نافرمان
اور شراب کا عادی اس رات میں بھی وہ نگاہ کرم سے محروم رہتا ہے۔ اگر کوئی ایسا بھی شخص ہو جس کے اندر یہ کوئی بات پائی جاتی ہو، اسے چاہیے سچی توبہ کرے اور رب کی بارگاہ میں گریزاری کرے، اس رات میں معافی مانگے۔ شب برات میں عام بخشش کا بھی اعلان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نوفل بقالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان کی 15ویں رات میں اکثر باہر تشریف لاتے۔ ایک مرتبہ شب برات میں باہر تشریف لائے اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا، فرمایا ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے شب برات میں آسمان کی طرف نظر فرما کر فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ سے جس نے جو دعا مانگی تو قبول ہوئی، جس نے بخشش مانگی وہ بخش دیا گیا، جس نے ناجائز مال حاصل کرنے والا جادوگر، کاہن، نجومی، جلاد، فال نکالنے والا، گویہ اور باجہ بجانے والا نہ ہو۔ یہ اس کے علاوہ اور سب کی بخش۔ اس کے بعد میں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ داؤد کے رب، اس رات جو شخص دعا مانگے یا بخشش چاہے اس کو بخش دے، یعنی اس رات اس کی دعا قبول فرما لے۔ اس رات میں تیرے خاص فضل و کرم کا چرچا ہر شخص کی زبان پر عام ہے، اگرچہ ہر رات تیرا کرم ہوتا ہے۔ شب برات میں تاروں کے برابر بندوں کی بخشش ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو جنت میں بھیجتا ہے تاکہ جنت سجائی جائے، اس لیے کہ آج کی رات آسمانوں کے تاروں، دنیا کے رات دن، درختوں کے پتوں، پہاڑوں کے وزن اور ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے، سبحان اللہ۔ حضرات اس رات اور اس رات کی عبادت تعلق سے روایت یہ آپ یاد رکھیں، یہ نزہۃ المجالس کے اندر روایت موجود ہے، درۃ الناصحین میں بھی روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک پہاڑ پر ہوا۔ آپ نے اس پہاڑ پر ایک خوبصورت پتھر دیکھا جو انڈے کی طرح تھا اور دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ کتنا خوبصورت پتھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام، اس سے بھی زیادہ تعجب کی چیز اس خوبصورت پتھر میں ہے، میں نے رکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی، یا اللہ تعالیٰ اندر کی چیز کو دکھا دے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معروضہ قبول ہوا اور پتھر پھٹ گیا۔ آپ نے دیکھا اس پتھر میں ایک شخص عبادت میں مشغول ہے، اس کے داہنی جانب ایک انگور کا درخت ہے جو پھل سے لدا ہوا ہے، بائیں جانب پانی کی نہر جاری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عابد شخص سے دریافت کیا کہ تم کون ہو، کتنے عرصے سے اس پتھر میں عبادت کر رہے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں، 400 سال سے اس پتھر میں عبادت کر رہا ہوں، بھوک لگتی ہے تو انگور کھا لیتا ہوں، پیاس کے وقت نہر کا پانی پی کر پیاس بجھا لیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعجب ہو اور بڑھ گیا اور عرض کرنے لگے، اللہ تعالیٰ اب اتنا نیک بندہ کوئی اور شخص نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جس جگہ یہ شخص عبادت میں ہے وہاں نہ ریا ہو سکتی ہے اور نہ دکھاوا، صرف تیری عبادت ہی عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام سنو، تمہارے بعد آخری نبی میرے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو شعبان کی 15ویں شب یعنی شب برات عطا فرماؤں گا۔ اس شب برات میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی غلام صرف 2 رکعت نماز پڑھے گا، اس کو موسیٰ علیہ السلام کی اس امتی سے زیادہ ثواب دوں گا، یعنی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی 2 رکعت نماز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتی کے 400 سال کی عبادت سے بھی افضل ہوگی، سبحان اللہ۔ اے میرے ایمان والے بھائیوں، ہم سنی مسلمانوں کی 2 رکعت یا 4 رکعت نماز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 400 سال سے زیادہ افضل ہونا کسی اور وجہ سے نہیں ہے، صرف اور صرف محبوب خدا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی وجہ سے ہے، اور آپ کی امتی ہونے کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو شرف و فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ سرکار امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان کتنے پیارے انداز میں فرماتے ہیں، جائے نہ جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا
تم پہ کروڑوں درود۔ ہمارے پیارے آقا محبوب خدا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں سے گزارش ہے کہ ہم اس واقعہ سے شک و شبہ میں نہ پڑیں، بلکہ آپ کی نگاہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر ہونا چاہیے۔ اس کا کرم، عنایت حد و حساب سے پاک ہے۔ وہ قادر و قیوم رب تعالیٰ نوازنے پر آئے تو ذرہ کو آفتاب، قطرہ کو دریا، فقیر کو امیر، گدھا کو بادشاہ بنا دے۔ وہ قادر مطلق قبول فرما لے تو ایک مرتبہ یا اللہ کہنے پر بندے کو 400 سال کیا چیز ہے، ہزاروں سال کی عبادت کے برابر ثواب عطا فرما دے۔ اور محبوب خدا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، یعنی آپ کا امتی ہونا تو بڑی فضیلت اور اہمیت کا درجہ رکھتی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی برکت اور شب برات کی فضیلت سے ایک غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعت نماز کا ثواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی کے 400 سال کی عبادت سے زیادہ ہو جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ بس ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کے لطف عمیم اور فضل عظیم اور نسبت حبیب پاک خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شب برات کی فضیلت پر نظر رکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت سرکار امام اہل سنت فاضل بریلوی نے کتنے پیارے انداز میں اس امت کو درس دیا ہے کہ ہم کچھ بھی صحیح، کیسے بھی صحیح، مگر نسبت کیا چیز ہے؟ فرماتے ہیں بد صحیح چور صحیح، مجرم و ناکارہ صحیح، بد صحیح چور صحیح، مجرم و ناکارہ صحیح، اے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا، اور دل عبث خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، دل عبث خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا ہی سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا، اور ایک میں کیا میرے اس یاں کی حقیقت کتنی، سبحان اللہ، ایک میں کیا میرے اس یاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک کی نسبت دیکھیں، حضور کی شفاعت تمام مومنوں کے لیے قبول ہوتی ہے شب برات میں، سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 13ویں رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امت کے لیے شفاعت کی دعا کی تو 1/3 امت کی شفاعت قبول ہوئی۔ پھر 14ویں رات کو دعا کی تو 2/3 امت کی شفاعت عطا کی گئی۔ پھر 15ویں رات شب برات میں دعا کی تو ساری امت کے حق میں شفاعت قبول ہوئی، علاوہ ان نافرمان بندوں کے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اونٹ کی طرح بدک کر بھاگتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت کے دن کے بارے میں حدیث پاک میں لکھا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے عطا کیا گیا وہ سب کچھ جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا گیا، اور مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا بارگاہ خاص سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی کو ایک دعا خاص عطا کی جاتی ہے کہ جو چاہو مانگ لو بے شک دیا جائے گا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی دعائے خاص دنیا میں کر چکے ہیں۔ آقا فرماتے اور میں نے وہ دعا خاص قیامت کے دن کے لیے چھوڑ رکھی ہے، اور وہ دعائے خاص قیامت کے دن میری امت کے لیے میری شفاعت ہے۔ میں نے اس دعائے خاص کو ساری امت کے لیے بچا رکھا ہے جو ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے روایت کرتے ہیں کہ شفاعت والے رسول مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ یا شفاعت لو یا آدھی امت آپ کی جنت میں جائے، تو میں نے شفاعت کو پسند فرمایا، اس لیے شفاعت زیادہ عام اور زیادہ کام آنے والی ہے۔ کیا تم جانتے ہو میری شفاعت صرف نیک مسلمانوں کے لیے ہے؟ نہیں، بلکہ میری شفاعت ان تمام گناہ گاروں کے لیے جو گناہوں میں آلودہ اور خطا کار ہیں،
اے ایمان والو قربان جاؤ اپنے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ٹوٹ کر دل و جان سے ان سے محبت کرو، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قیامت کے دن ہم گناہ گاروں کا اگر کوئی سہارا اور آسرا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہمارے پیارے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور بخشش ہے۔ اسی کو عاشق رسول امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، اس کی ترجمانی: کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ ہے تمہاری، واہ واہ۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ۔ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ صدقہ اس انعام کے، قربان اس اکرام کے، قربان اس اکرام کے۔ صدقہ اس انعام کے، قربان اس اکرام کے۔ ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری، واہ واہ میں تمہاری، واہ واہ۔ ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری، واہ واہ ہے تمہاری، واہ واہ۔ شب برات کی فضیلت و برکت کے بارے میں بہت سی احادیث مبارکہ آپ حضرات نے سنی۔ شب برات کا ایک لمحہ برکت و رحمت میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس مبارک رات کی قدر و منزلت کو پہچانو، دل کو حسد و کینہ، تکبر، گھمنڈ کی لعنت سے پاک کر کے گناہوں سے سچی توبہ کر لو۔ اس رحمت برکت والی رات میں خوب نمازیں پڑھو، تلاوت قرآن کریم کرو، کلمہ شریف کا ورد کرو، درود و سلام کی کثرت کرو، بخشش و مغفرت کے طلبگار بن جاؤ، عزت و عظمت اور اس کے حصول کے لیے التجا کرو، خاص کر ایمان پر خاتمے کے لیے رو رو کر خوب دعائیں مانگو۔ خبردار اس مبارک رات کا ایک لمحہ بھی کھیل کود، سیر و تفریح اور غفلت کی نیند میں سو کر برباد نہ کرنا۔ شب برات کا روزہ حدیث شریف میں ہے، میرے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، شب برات میں جاگ کر عبادت کرو، دن میں روزہ رکھو۔ بہتر یہ ہے کہ 14 شعبان اور 15 شعبان کو روزہ رکھا جائے۔ شب برات کی نمازیں کیا ہیں؟ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعت نماز پڑھے اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ دوسرے حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد کوئی بری بات نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو 12 برس کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شب برات میں رات بھر جاگ کر عبادت کرنے سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص 5 راتوں میں شب بیداری کرے یعنی رات بھر عبادت کرے اس کے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ انہی میں سے ایک رات شعبان کی 15ویں رات شب برات بھی ہے۔ شب برات میں رکوع کرنے والوں کے لیے کیا بشارت آئی ہے، اللہ اکبر۔ ہمارے بڑے پیر، پیران پیر، بڑے پیر سرکار غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں رکوع کرنے والوں کے لیے بشارت و رحمت ہے، کہ اس رات میں سجدہ کرنے والوں کے لیے بھلائی اور سعادت ہے۔ اب یہ 6 رکعت نماز کے تعلق سے جو میں نے بتایا، تو 6 رکعت نماز ہم کس طرح ادا کریں؟ مغرب کے بعد ان کو پڑھنا ہے کیسے؟ مغرب نماز سے فارغ ہونے کے بعد پہلے 2 رکعت نماز جب نیت کریں تو 2 رکعت نماز کی نیت درازی عمر کی نیت سے پڑھیں، یعنی 2 رکعت نماز نفل جو پڑھیں 2 درازی عمر کی نیت سے 2 رکعت پڑھیں۔ اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو دعائے شعبان المعظم پڑھیں اور سورہ یاسین شریف بھی پڑھ لیں۔ پھر 2 رکعت نماز رزق میں کشادگی کی نیت سے ادا کریں۔ اس کے بعد پھر دعائے نصف شعبان المعظم پڑھ لیں اور یہ سورہ یاسین شریف یاد وہ بھی پڑھ لیں۔ پھر 2 رکعت نماز دوزخ کی آزادی کی نیت سے پڑھیں یا گناہوں کی بخشش کی نیت سے پڑھیں۔
اس کے بعد پھر آپ دعائے نصف شامل منظم پڑھ لیں، اور مناسب ہے کہ 6 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر 2 رکعت نماز ایمان پر خاتمہ بالخیر کی نیت سے بھی ادا کی جائے، تاکہ ایمان پر خاتمہ ہی اصل ہے۔ شب برات کے اوراد و وظائف: نوافل نمازیں کثرت سے پڑھے، پھر 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ کلمہ شریف، 100 مرتبہ استغفار، 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر دعا مانگے اور یقین رکھے اللہ تعالی ہماری دعا قبول فرمائے گا۔ شب برات میں مومنوں کی روحیں اپنے گھر آتی ہیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ جب روحیں آتی ہیں شب برات میں اور دروازے پر آ کھڑی ہو کر بلند غمناک آواز میں پکارتی ہیں، اے گھر والو، اے میرے بچوں اور میرے قرابت داروں، آج کچھ صدقہ کر کے ہم پر مہربانی کرو۔ اور اگر گھر والے میت کے لیے کچھ صدقہ نہیں کرتے تو مردے حسرت کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب عید یا جمعہ یا روز عاشوراء یا شب برات ہوتی ہے تو مردوں کی روحیں اپنے گھروں کے دروازے پر آ کر کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہائے کوئی جو ہمیں یاد کرے، ہائے کوئی جو ہم پر ترس کھائے، ہائے کوئی ہماری غربت کی یاد دلائے۔ اور 3 چیزیں ایسی صدقہ جاریہ ہیں، وہ کون سی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، مگر 3 عمل ایسے ہیں جن کا صدقہ جاریہ رہتا ہے۔ کیا 3 عمل صدقہ جاریہ میں؟ اور علم نافع، ایک تو صدقہ جاریہ، اور ایک علم نافع، اور نیک بیٹا جو اس کے لیے یعنی ماں باپ کے لیے دعا کرتا رہے، جس نے اپنے بیٹے کو نیک بنا کر دنیا میں چھوڑا، کیونکہ بیٹے کی دعا سے باپ کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی جنت میں نیک بندے کا درجہ بلند کرے گا۔ تو بندہ عرض کرے گا، یا اللہ مجھے درجہ کہاں سے ملا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تیرے بیٹے کی دعا کی وجہ سے۔ حضرات حدیث مبارکہ میں آپ حضرات نے سن لیا کہ مردوں کی روحیں اپنے گھروں پر آتی ہیں اور آواز دیتی ہیں۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے شب برات اور دوسری مبارک راتوں میں اپنے مردوں کے لیے صدقہ خیرات کریں، غربا مساکین کو کھانا کھلائیں، قرآن شریف پڑھ کر کلمہ درود کا ورد کریں، مردوں کی فاتحہ دلائیں، ایسا ثواب کریں، ان کے لیے بخشش کی دعا مانگیں۔ آج ہم ان کے لیے کریں گے تو کل ہمارے لیے کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھلائی کی توفیق عطا فرمائے، مگر یہ سب نیکی بھلائی کے کام ایمان والوں یعنی سنی مسلمانوں کے نصیب میں ہیں۔ بے ایمان بدعقیدہ کو ان کاموں سے کوئی غرض مطلب نہیں، بلکہ بے ایمان وہابی منافق تو زندوں کے بھی دشمن ہے اور مردوں کے بھی دشمن ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان والا بنایا اور اہل سنت جماعت پیدا کیا۔ رب سے دعا یہی ہے، میرے مولا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبدالقادری غوث الورا کے واسطے، یا الہی اہل سنت والجماعت پر چلا، قطب عالم سیدی احمد رضا کے واسطے، پروردگار اعلیٰ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔